نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند اور سمجھدار سمجھتا ہے، حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھدار، عقل مند، ہوشیار، دانا، چالاک آدمی وہ ہے جو اپنے مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے، اور بیوقوف آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات پر عمل کرے۔ تو کہیں ہم بھی بیوقوف تو نہیں ہیں؟ بیوقوفوں کی بے شمار نشانیاں ہیں، ان سب کا احاطہ تو یہاں پر مشکل ہے۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بزرگوں نے کہا کہ اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا جو نیکی نہ کرے اور جنت کی امید رکھے، کہ آدمی نیکی تو کر نہیں رہا ہے اور جنت کی امید میں بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اعمال کا بدلہ جنت ہے۔ اور فرمایا آدمی خود بے وفا ہو کہ وفا نہ کرے اور لوگوں سے وفا کی امید رکھے۔ اسی طرح فرمایا کہ آدمی کی طبیعت میں سستی ہو اور وہ چاہے کہ اس کی خواہش پوری ہو۔ دنیا میں سست لوگوں کو، کاہل لوگوں کو کچھ نہیں ملتا ہے، اگر سست آدمی ہے تو پھر اس کی خواہشات کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ فرمایا آدمی اپنے بڑوں کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس امید میں ہے کہ اس کے چھوٹے اس کی فرما برداری کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ اگر آپ اپنے بڑوں کے فرما بردار ہیں اور آپ اپنے بڑوں کی فرما برداری کر رہے ہیں تو پھر آپ کے چھوٹے بھی آپ کی فرما برداری کریں گے۔ آپ اپنے بڑوں کی نافرمانی کریں اور اس امید میں بیٹھے رہیں کہ آپ کے چھوٹے آپ کی فرما برداری کریں گے تو یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ فرمایا اسی طرح آدمی بیماری میں بد پرہیزی کرے اور شفا کی امید رکھے، حالانکہ پرہیز ضروری ہے۔ بیماری میں جن چیزوں کو منع کیا جاتا ہے، دوا سے زیادہ پرہیز کی اہمیت ہے۔ آدمی دوا کھاتا رہے اور پرہیز نہ کرے اور یہ امید رکھے کہ میں شفا یاب ہو جاؤں گا تو یہ تو بے وقوف ہے، یہ بے وقوفی کی نشانی ہے۔ اور فرمایا اسی طرح آدمی آمدنی سے زیادہ خرچ کرے اور خوشحالی کی امید رکھے، کہ آمدنی جو ہے اس کی کم ہے اور خرچہ بہت زیادہ ہے اور فضول خرچی میں ملوث ہے اور پیسے اڑا رہا ہے اور اس کو کوئی اس کا احساس نہیں ہے کہ میری آمدنی کتنی ہے، میرے خرچے کتنے ہیں، اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں تو آرام سے رہوں گا، خوشحال رہوں گا، تو یہ بے وقوف ہے۔ یہ بے وقوفی کی نشانی ہے کہ آمدنی اتنی ہے نہیں اور خرچے اس سے زیادہ کر رہا ہے اور امید یہ رکھ رہا ہے کہ اب میں خوشحال رہوں گا۔ اسی طرح فرمایا کہ آدمی مشکل وقت پڑ جائے اور لوگوں کی مدد نہ کرے، کہ آدمی مشکل میں ہے اور اس کی مدد کی ضرورت ہے اور مدد کے لیے اس کو بلایا جا رہا ہے اور وہ اپنے میں مست ہے، اسے دنیا میں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے اور کسی کی مدد نہیں کر رہا ہے اور اس امید میں بیٹھا ہوا ہے کہ جب میرے اوپر مشکل آئے گی، میرے اوپر حالات آئیں گے، میرے اوپر پریشانی آئے گی تو لوگ میری مدد کریں گے، تو یہ بے وقوف ہے، بے وقوف کہ جب یہ دوسروں کی مدد نہیں کر رہا ہے تو کوئی دوسرا بھی اس کی مدد کو ساتھ نہیں آئے گا۔ فرمایا اسی طرح آدمی دوسروں کو راز بتاتا پھرے اپنے اور یہ کہے دیکھو یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، کسی اور کو نہیں بتانا۔ تو جب یہ بات آدمی بولتا ہے کہ دیکھو کسی کو نہ بتانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بتانا، تو آدمی نے اپنے راز کو کسی کے سامنے ظاہر کر دیا اور اب اس امید میں ہے کہ میرا راز فاش نہیں ہوگا، کسی کو نہیں بتایا جائے گا، تو یہ بے وقوف ہے، بے وقوفی کی علامت ہے کہ راز بتا کر اس امید میں رہے کہ اب یہ ظاہر نہ کیا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا 2-4 دفعہ آدمی سوچے کہ بھائی 2-4 دفعہ ہی تو گناہ کر لیتا ہوں، پھر نہیں کروں گا، اب کر لیتا ہوں، کل سے نہیں کروں گا، آج کر لیتا ہوں، بعد میں نہیں کروں گا، تو یہ دھوکہ ہے، دھوکہ کہ جب آدمی گناہ کرتا رہتا ہے اس امید پہ کہ بعد میں چھوڑ دوں گا تو پھر گناہ کرتے کرتے آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے اور عادت بن جاتی ہے اور گناہ کا چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کو اس امید پر کرنا کہ پھر نہیں کریں گے، آئندہ نہیں کریں گے، کل نہیں کریں گے، یہ بے وقوفی کی علامت ہے، سب سے بڑا بے وقوف ہے یہ۔ اور فرمایا اسی طرح جو خاوند اور بیوی جھگڑا کرتے رہیں اور پھر سوچیں کہ ہم سکون سے رہیں گے تو یہ بھی ایک بے وقوفی کی علامت ہے۔ بے وقوفوں کی کئی علامتیں ہیں، ان سب کا احاطہ میں نہیں کر رہا، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ سب بے وقوفی کی علامت ہے۔ ہم اپنے اندر چیک کریں کہ اگر یہ سب باتیں یا ان میں سے کچھ باتیں ہمارے اندر ہیں تو ہم بے وقوف ہیں، عقل مند نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو بے وقوفی سے بچائے اور عقل مند بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔